السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ عزیز سامعات، میری تقریر کا عنوان ہے امتحانات خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عزیز سامعات، اس بات سے تو آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ جو جتنا زیادہ عزیز و مقرب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سخت امتحانات سے گزارا جائے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات سے گزارا گیا۔ ان کی پوری کی پوری قوم، ان کا پورا خاندان بت پرستی میں مبتلا تھا۔ ایک دین حنیف اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ انہوں نے بے خوف ہو کر اپنی قوم کو خدا وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا۔ ان کی قوم بتوں کی پرستش کرتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار موقع ملا تو وہ بت خانے تشریف لے گئے، وہاں پر بتوں کو کلہاڑی سے توڑ ڈالا اور کلہاڑی کو سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر وہاں سے واپس تشریف لائے۔ جب اس کی خبر نمرود کو ہوئی تو وہ بہت غصے میں بھر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزیز سامعات، اس بات پر غور کریں اور دیکھیں یہ کیسا منظر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کا اقرار کرتے تو جان جاتی اور پھر انکار کرتے تو نبوت جاتی۔ اس لیے آپ نے ایسا حیلہ ارشاد فرمایا، ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس سے معبود شرک کی دھجیاں آسمان میں بکھر گئی۔ آپ نے فرمایا: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، تم سوال کرو ان سے اگر وہ بول سکتے ہو۔ عزیز سامعات، جب نمرود اور اس کی قوم دیندار شخص کا جواب نہ دے سکی تو اپنی گردنیں جھکا لی اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے توحید کی تقریر کرنا تو آسان ہے، مزہ تو اس وقت ہوگا جب دربار نمرود کا ہو اور پرچہ خدا کا۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ہو، جاؤ اور جا کر کہہ دو اس نمرود سے کہ توحید کا شیر اس کے دربار میں مولا کا ڈنکا بجانے آ رہا ہے۔ لوگوں نے جا کر نمرود کو خبر دی کہ آدر کے بیٹے نے عقیدے کو اظہار کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ فلاں دن فلاں وقت اور فلاں جگہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر نمرود غصے سے بھر آیا اور اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ تم بھی فلاں دن فلاں وقت اور فلاں جگہ آ جانا تاکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ساری عمر بھلائی نہ جا سکے۔ چنانچہ مجمع سجایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، ادھر طاقت ہے تو ادھر صداقت ہے، ادھر بتوں کو ماننے والے ہیں تو ادھر صرف ایک خدا کو ماننے والا ہے، ادھر امیری ہے ادھر فقیری ہے۔ عزیز سامعات، خدا کا شیر ماں سوا سے بے نیاز ہو کر، خدا کا شیر ماں سوا سے بے نیاز ہو کر ہاتھ میں اللہ کی تلوار لے کر اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔
عزیز سامعات، اس نمرود کے انصاف تو دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب نہ دے سکا تو ان کو جلانے کا فیصلہ سنا دیا۔ عزیز سامعات، تمام قوم نے آگ جلانے میں حصہ لیا، سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس سے جتنا بن پڑا اس نے اتنا کیا۔ جب آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ یہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک منظر تھا، یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ عزیز سامعات، آگے ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، آگے ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ بہت ہی مشکل پرچہ تھا، بہت ہی سنگین پرچہ تھا، لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے آ رہے تھے۔ عقل نے کہا ابراہیم جل جائے گا، عقل نے کہا ابراہیم جل جائے گا، عشق نے کہا اس میں جلنا ہی تو حقیقت عشق ہے۔ عقل نے کہا کچھ نہیں بچ پائے گا، عقل نے کہا کچھ نہیں بچ پائے گا، عشق نے کہا وہی بچ پائے گا جس میں جائے گا۔ اس میں جانا ہی تو عبادت ہے، اس میں جانا ہی تو عبادت ہے۔ بے خطر و خوف کود پڑا آگ میں، عشق میں، آتش نمرود میں، عشق میں۔ عزیز سامعات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا لا کر اس آگ میں ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف ایک گرگٹ اپنی پھوکوں سے اس آگ کو تیز کرنے کی جدوجہد میں مشغول ہے۔ یہ دیکھ کر کسی اہل دل نے اس چڑیا سے پوچھا، بھلا تیرے پانی سے اتنی بڑی آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ اس چڑیا نے جواب دیا، نہ ہی تو اس کی پھوکوں سے یہ آگ تیز ہو سکتی ہے اور نہ ہی میرے پانی سے آگ بجھ سکتی ہے۔ بس یاری نبھانا میرا کام ہے، آگ بجھانا میرے مولا کا کام۔ عزیز سامعات، اس دن نمرود بہت خوش تھا، اس کا سب سے بڑا دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کیا آج توحید کا کلمہ بلند کرنے والا پیغمبر ہمیشہ کے لیے نست و نابود ہو جائے گا؟ ادھر فرشتوں میں بھی اضطراب تھا، الہی آج کیا ہوگا؟ جب جلیل القدر پیغمبر کو اس آتش نمرود میں ڈالا جائے گا۔ عزیز سامعات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش نمرود میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اگر حکم ہو تو اس آگ کو ہوا کے جھونکے سے بجھا دوں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اگر حکم ہو تو سب کے سب کو دبا دوں۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اگر حکم ہو تو بارش سے آگ کو بجھا دوں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، انہوں نے فرشتوں سے فرمایا، خدائے ہو یا کسی کے بھیجے ہوئے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم کسی سے پوچھ کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس سے پوچھ کر آئے ہو وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، ہاں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل تم بھی ہٹ جاؤ، اے عزرائیل تم بھی ہٹ جاؤ، اے میکائیل تم بھی ہٹ جاؤ۔ اے عزرائیل نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اے عزرائیل نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اے میکائیل نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، بس خلیل جانے یا رب جلیل جانے۔ آسمان سے آواز آئی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ عزیز سامعات، آواز کا آنا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان تو دیکھیں، وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ سبحان اللہ، خلیل اللہ کو اس آگ کے اس انبار میں پھینکا، خلیل اللہ کو اس آگ کے اس انبار میں پھینکا، گلے توحید کی ہوئی تختنبہ گلزار میں پھینکا۔ پروردگار کا آیا آج بھی وہ نور پیشانی، پروردگار کا آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر ترنیم کا پانی۔ وما علینا الا البلاغ۔